بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 16۔ الحمدللہ سبق نمبر 16 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جن میں سے ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ کے نقصانات اور طاعت اور عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز آج ہے ربی کے معنی ہیں پالنے والا۔ تو کیا الحمدللہ ربی کے معنی ہوئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ ربی کے معنی ہوئے سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل نماز میں قرات کی یہ سنتیں بیان ہوئیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ کہ چپکے سے آمین کہنا، یعنی آہستہ آمین کہنا۔ دوسرے نمبر پہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی سورۃ البروج سے سورۃ لم یکن تک۔ اور مغرب میں قصار مفصل، یعنی سورۃ اذا زلزلہ سے سورۃ الناس تک کی صورتیں پڑھنا، یہ سنت تھا، بیان ہوا تھا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا، یعنی فجر کے فرضوں کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی رکعت کو بنسبت دوسری رکعت کے تھوڑا سا لمبا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی کے مال کا نقصان کرنا۔ میرے دوستو، روزانہ ایک کبیرہ گناہ ذکر ہوتا ہے اور اکثر یہ عام ہے ہم لوگوں میں، تو بس کوشش کریں اس کو اپنے اندر سے ہم لوگ ختم کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی گناہ کبیرہ کے ساتھ ہم لوگوں کی گزرتے ہوئے چلے جائیں۔ آج کا کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کے مال کا نقصان کرنا، یہ بہت عام سی بات ہے۔ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، وہ کھانا ضائع کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آفس، دفتروں، کارخانوں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہاں مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے مالک کا، اس کو کوئی کمی کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے محلے، اپنے گلی، اپنی ان کی چیزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں سمجھتے۔ کسی کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کسی کی گاڑی عارضی طور پہ لیتے ہیں، کسی کا سامان عارضی طور پہ استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں، اس پہ نقصان کرتے ہیں۔ یہ سب مال کے نقصان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہی کم عقلی ہے گناہ کرنا، کہ جو اتنے بڑے مالک اور ملک کی جو ہے نا ناقدری کر رہے ہیں، اور آخرت اور جنت اور اللہ کی رضا، اس کے بدلے میں تھوڑے سے گناہ کو جو ہے نا گناہ کی لذت کے خاطر اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ صلی اللہ حفاظت فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات بخاری و مسلم کی کتاب میں ہے۔ یعنی مال میں برکت، نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک سے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔